بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ایڈیٹرز کلب کے لیکچر سیریز کے ساتھ مبشر بھی ناظرین، آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا کے حوالے سے ایسی چیزیں جو نئے نئے ٹاپکس اور نئے نئے چیلنجز ہیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم چیز اس پہ آج ہم بات کریں گے، وہ ہے کرائسس کمیونیکیشن اور اس کرائسس کو مینیج کرنے کے طریقے، کرائسس مینجمنٹ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے اس وقت کہ کوئی نہ کوئی ایشو اگر اٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، کسی ادارے کے حوالے سے ہوتا ہے، یا کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے میڈیا کے لوگوں کے لیے یا میڈیا کے اداروں کے لیے، کہ اس کرائسس میں جو کمیونیکیشن کا کرائسس ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ متعلقہ ادارہ، متعلقہ ڈپارٹمنٹ یا اس حادثے سے منسلک لوگ وہ انفارمیشن شیئرنگ میں بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ ایک اتنا اپنے گرد حصار قائم کر لیتے ہیں کہ وہ میڈیا کے ساتھ اصل صورتحال بھی بتانے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی انفارمیشن ان کے زبان سے آتی ہے یا ان کے اداروں کے حوالے سے آتی ہے کہ جو بہت زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ کرتی ہے، ادارے کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، اس کا امیج جو ہے اس کو بھی ڈسٹارٹ کرتی ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، 2-3 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سے حادثات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ماضی میں، آپ اس میں دیکھیں PIA کا طیارہ بھی کریش ہوا، یا ایئر بلو کا طیارہ کریش ہوا، یا کسی اور اس طرح کا ایئر کا جو ہے وہ حادثہ ہوا، پھر ریلوے کے حادثات بہت زیادہ ہوئے ہیں، ایون پھر جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر کرائسس ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی طرف سے جو اسٹینڈرڈ کی کمیٹی کو بتایا گیا کہ کس طرح غیر محفوظ ہے 5 لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ، اور وہ ایسے ورڈز کا استعمال کہ جو کہ بالکل اپروپریٹ ورڈز نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں کہ وہ اپنے سپوکس پرسن جو ہیں وہ پراپر میڈیا سے جو کسی حد تک تربیت یافتہ ہوں، ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں۔ ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کمزور ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ میڈیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے۔ ایون اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہمیں نظر آئی ہے، اور اس وقت تو وہ زیادہ کھل کے سامنے آئی ہیں چیزیں۔ اسی طرح بہت سے اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے پبلک کو سروس پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا کرائسس کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور میڈیا شائع جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لوگ، اور انفارمیشن کو شیئرنگ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی لیکیج ہو جائے گا، جبکہ میڈیا کو اگر آپ درست بات بتائیں گے یا اصل صورتحال سے آگاہ کریں گے تو آپ کا ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا، آپ زیادہ جو ہے اس ادارے کی ساکھ جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کرائسس میں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے انفارمیشن شیئرنگ سے روک لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذرائع سے کچھ چیزیں بعض ذرائع سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کی خبروں کا حصہ بنتی ہیں، جو کہ بعض دفعہ اس کو وہ زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو کنٹری کا بھی ہوتا ہے، معاشرے کا بھی ہوتا ہے، ادارے کا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اگر کوئی کرائسس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے رسپانس کتنی جلدی دیا جانا چاہیے۔ رسپانس کے معاملے میں سلو ہونا یہ بھی نقصان دہ ہے۔ سپیڈی رسپانس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے اتھینٹک معلومات کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور رائٹ پرسن کو بات کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو منسٹر جو ہے وہ فوری میڈیا پہ آ کے بیان داغ دیتا ہے، اور کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ابھی اس کے پاس معلومات بھی پوری طرح نہیں ہوتی، لیکن اس کو میڈیا کے سامنے آ کے بات کرنے کا پولیٹیکل لوگوں کو ویسے بھی ایک ذرا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ بعض دفعہ اپنی معلومات کے معاملات میں وہ بہت زیادہ پور ہوتے ہیں۔ اگر ریلوے کی میں بات کروں تو ریلوے کا اگر فرض کریں جو ماضی میں حادثات ہوئے، اگر اسی علاقے کا جو ہے وہ جو انچارج ہے اور جو سینئر آفیسر ہے وہ آ کے بات کرے گا تو وہ زیادہ بہتر سچویشن بتائے گا۔
یا سیکرٹری ریلوے بات کرے گا یا چیئرمین ریلوے بات کرے گا، لیکن موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ریلوے منسٹر آ کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ ایک دم، اور کوئی اور سپوکس پرسن بھی بعض دفعہ سامنے نہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن اس کا سپوکس پرسن جو ہے جو میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے وہ بھی ہمارے سامنے اس طرح نہیں آ پاتا. تو لہذا یہ کرائسس کے اندر جو رسپانس ہے اور وہ رائٹ پرسن کا آ کے جو بہتر معلومات کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول ہے اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں. ادارے کی ساکھ بھی اس میں متاثر ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہی ایک طریقہ ہے کہ جس وقت آپ اوتھینٹک معلومات کے سامنے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بات چیت کریں گے، میڈیا کو شیئرنگ کریں گے، تو ادارے کوئی ساکھ جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کی بہت سے وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو کہ ماضی میں بھی آپ کی طرف سے غفلت ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت سی چیزیں ایسے ہوئیں کہ جیسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ شیل کمپنی کا ایک جو آئل ٹینکر تھا وہ گر گیا تھا، اس کو وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس میں سے تیل بہنا شروع ہو گیا تھا. یہ واقعہ شرک پور کے پاس پیش آیا تھا اور یہ بہاولپور کا جو ہے وہ ایریا ہے، شرک پور بہاولپور کے قریب واقعہ ہے. جی ٹی روڈ پہ یہ حادثہ ہوا تھا جس میں 250 کے قریب شاید لوگ جل گئے تھے. اب دیکھیں یہ ایک کرائسس کریٹ ہوا. اس کرائسس کے جس وقت وہ بہ گیا، اس میں سے آئل بہ رہا تھا، تو قریبی گاؤں میں اعلانات ہوئے کہ جی وہاں پہ تیل جو ہے وہ اویلیبل ہے. لوگ بھاگتے ہوئے آنا شروع ہو گئے. اب وہاں کی لوکل انتظامیہ جو ہے وہ بھی الرٹس نہیں ہوئی. لوگوں نے اس کو اس طرح لوٹا ماری شروع کر دی کہ کسی وقت بھی وہ پھٹ سکتا تھا. اس میں وہ آگ کا ایک شعلہ اس کو چاہیے تھا، اور وہی ہوا کہ ایک آگ کے شعلے نے کسی نے جس طرح بھی غلطی سے اس کو آگ جلائی، سگریٹ کے لیے جلائی یا کچھ بھی کیا، تو وہ اتنی بڑی آگ پھیلی کہ جو لوگ آئل کو اٹھانے کے لیے آئے تھے وہ اس میں جل کے مر گئے. کوئی 200 سے زیادہ 250 کے اراؤنڈ جو ہے وہ کیجولٹیز ہوئیں. اب اس کرائسس کو اتنا چھپایا جا رہا تھا کہ اس کی اصل صورتحال سامنے نہیں آ رہی تھی. تو یہ چیز کمپنی کے امیج کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، کمپنی کے جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے معیارز ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزوں میں جس وقت جو کرائسس کریٹ ہوتا ہے اس کو رسپانس کرنا ایک اچھے انداز سے بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جو بہترین ٹول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میڈیا سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ پرسن ہونا ضروری ہے. لوگ جو ہیں وہ اس شعبے کو بعض دفعہ ایک اضافی شعبہ سمجھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جب کمیونیکیشن ریولوشن کا دور ہے، جب ایک خبر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اگر آپ درست معلومات کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گے تو سوشل میڈیا سے ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کے ادارے کو ڈیمیج کر سکتی ہیں جو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا میرا فائنلی جو ہے وہ بہت سے اداروں کو آپ ایک ایڈوائس سمجھ لیں، وہ یہی ہوگا کہ آپ اپنا میڈیا اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو پروفیشنل بنیادوں پر چلائیں. اس کے لیے آپ کو پروفیشنلز کی ہی ضرورت پڑے گی. آپ کام چلاؤ والی پالیسی کو ترک کریں، میڈیا کے ساتھ شائع ہونے کی بجائے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائیں، اور اس کے بعد درست اور اوتھینٹک معلومات کے ساتھ سامنے آئیں، اور ڈیمیج کنٹرول جو ہے اس سے زیادہ بہتر انداز سے ہوگا. کرائسس پہ قابو پانا جو ہے اس سے زیادہ آسان ہوگا. بہت شکریہ.